اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ استغفر اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، فرض نماز اور تہجد کی نماز میں کیا کیا فرق ہے؟ تو بڑے خوبصورت فرق ہیں۔ اگر آپ کے پاس وقت ہو، آپ پوری ویڈیو دیکھیں تو یقیناً آپ انجوائے کریں گے کہ تہجد کی نماز اور فرض نماز میں جو فرق ہیں وہ کون کون سے ہیں، دل دہلا دینے والے، بڑے خاص۔ ناظرین، فرض نماز تو 5 دفعہ دن میں ہوتی ہے اور اس کی ندا یعنی اذان جو ہے وہ مسجد سے دی جاتی ہے، اور مسجد میں ایک شخص جو مؤذن ہوتا ہے وہ اذان دیتا ہے 5 وقت کی، یعنی ایک انسان کی آواز ہوتی ہے، گو کہ اللہ کی طرف سے پیغام ہے، بلاوا ہوتا ہے، لیکن ایک انسان کی آواز ہوتی ہے جو کہ سنائی دیتی ہے۔ اور کہاں سنائی دیتی ہے؟ کانوں میں سنائی دیتی ہے، جو 5 وقت کی نمازوں کی اذان ہوتی ہے۔ لیکن تہجد کی کیا کوئی اذان ہوتی ہے؟ نہیں۔ تہجد کی نماز کی بھی جو ہے وہ ندا سنائی دیتی ہے، ایک بلاوا ہے جو سنائی دیتا ہے، بڑا گہرا سنائی دیتا ہے، ایسا سنائی دیتا ہے کہ جن کو سنائی دیتا ہے وہ سو نہیں پاتے، وہ لیٹے نہیں رہ سکتے، وہ اپنا آرام چھوڑتے ہیں، اپنا سکون چھوڑ دیتے ہیں جن کو وہ سنائی دیتا ہے۔ اور یہ نداوا آتا کہاں سے ہے؟ یہ ندا کہاں سے آتی ہے؟ یہ بلاوا آتا کہاں سے ہے اور سنائی کہاں سے دیتا ہے؟ بڑی پیاری بات ہے ناظرین۔ یہ ندا یا بلاوا اللہ رب العزت کی طرف سے آتا ہے، اس کا بلانے والا رب تعالیٰ خود ہے۔ اور سنائی کہاں دیتی ہے ناظرین؟ یہ کانوں میں سنائی نہیں دیتی، یہ یہاں سنائی دیتی ہے، یہاں دل میں، یا پھر یہاں اندر دماغ میں، یہ دل میں سنائی دیتی ہے ناظرین۔ اور جب دل میں سنائی دیتی ہے تو وہاں پھر امتحان شروع ہو جاتا ہے۔ امتحان کس کا شروع ہو جاتا ہے؟ خیر اور شر کا۔ خیر وہ جو آپ کو آخرت میں ملے گی، شر تو بس نیند، سکون، آرام، نرم بستر، یا مطلب اگر اے سی لگایا ہوا ہے تو جناب ٹھنڈے کمرے، کون اٹھ کے جائے وضو کرے؟ شیطان پھر کہتا ہے وہ ہو، اس کو تو آواز آ گئی ہے، یہ اٹھ گیا ہے، یہ اٹھ گیا ہے۔ پھر شیطان کہتا ہے سو جا، تھوڑا سا اور سو جا، تھوڑی دیر بعد اٹھ لینا، ابھی تو سویا تھا تھوڑی دیر پہلے ہی، تیری تو ابھی نیند پوری نہیں ہوئی، تجھے تو دن میں بہت کام کرنے ہیں، تو چپ کر کے سو جا، میں تجھے سلاتا ہوں۔ اور یقین کریں کہ شیطان پھر جو تھپکیاں مارتے ہیں نا سلانے کے لیے، اللہ اکبر استغفر اللہ، وہ تھپکیاں یقین کریں کہ کسی بھی جو سلیپنگ ٹیبلٹس ہوتی ہیں ان سے بڑھ کر ہوتی ہیں، ایسی نیند آتی ہے۔ لیکن وہاں پھر اگر آپ کے اندر خیر، اگر آپ کے اندر سے خیر، نفس لوامہ اگر اٹھ گیا، نفس لوامہ نے آواز دے دی، اور اگر نفس المطمئنہ بن چکا ہے تو وہ شیطان سے کہتا ہے پرے ہٹ خبیث، تو مجھے تہجد کی نماز سے روک نہیں سکتا، وہ پھر اٹھ جاتا ہے، اور وہ اٹھتا رہتا ہے، اٹھتا رہتا ہے، اٹھتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اگر وہ کسی دن نہیں اٹھ پاتا، سویا ہوتا ہے، تو باقاعدہ اس کے اٹھانے والے آ کے اس کو اٹھاتے ہیں، اور وہ پھر بڑے پیار اور محبت سے اس کو اٹھاتے ہیں۔ کبھی اس کے ساتھ آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور ہاتھ رکھتے ہیں، کبھی اس کو آواز لگاتے ہیں کہ بھائی تیرا بلاوا آیا ہوا ہے، تجھے ابھی تک سنائی نہیں دیا، کب کا سویا ہوا ہے۔ اور کبھی کوئی جائے نماز آپ کے منہ پہ آ کے مارا جاتا ہے،
کہ تجھے تو اٹھنا تھا، تو نے تو وعدہ کیا ہوا تھا، میں تو تیرا کیا ہوا وعدہ ہی جو ہے وہ نبھا رہا ہوں۔ تو پھر بھیجنے والوں کو بھیج دیتا ہے کہ اٹھاؤ اس کو، کیونکہ اس کے میں نے درجات بلند کرنے ہیں، اس کے درجات میں نے بلند کرنے ہیں، اٹھاؤ اس کو، یہ ابھی تک سویا ہوا ہے۔ اس کو کیا پتہ کہ یہ کیا کھونے جا رہا ہے اگر یہ سویا رہے گا تو۔ ناظرین، فرض نماز کی اذان میں کیا آواز لگائی جاتی ہے؟ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الصلاۃ، نماز کی طرف آؤ، حی علی الفلاح، فلاح کی طرف آؤ، فلاح کی طرف آؤ۔ لیکن تہجد کا جو بلاوا ہوتا ہے اس میں ندا کچھ اور ہی ہوتی ہے۔ یہاں 2 بلاوے ہوتے ہیں، 2 بلاوے ہوتے ہیں، وہاں 3 بلاوے ہوتے ہیں۔ کیسے؟ آئیے آپ کو ایک حدیث مبارک کی کچھ آیات بتائیں۔ بتانے والے کس کی حدیث ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحیح البخاری کی حدیث کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رات کے تیسرے پہر اللہ رب العزت جو زمینوں کا آسمان ہے، جو زمین کا آسمان ہے، اس پہ آ جاتے ہیں تیسرے پہر میں، اور پھر اللہ ندا لگاتا ہے، بلاتا ہے۔ کیا ندا لگاتا ہے؟ سننے والی بات کہ جہاں آتی ہے نا حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، تو یہاں آتی ہے من یدعونی فاستجیب لہ۔ پتہ نہیں کیسی خوبصورت آواز آتی ہے، من یدعونی فاستجیب لہ۔ کیسے بندہ خوبصورتی سے نہیں ادا کر سکتے، بڑے خوبصورت لفظ ہوتے ہیں۔ اور اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سنیے، کون ہے جو مجھ سے دعا کرتا ہے کہ میں اس کی دعا قبول کروں؟ کون ہے بتائیے؟ کون نہیں ہے؟ کون نہیں ہے؟ لیکن جو سارے ہیں وہ اس وقت سوئے ہوتے ہیں۔ ادھر جناب جی ہم سوئے ہوئے ہیں، ایسے سوئے ہوئے ہیں، فار ایگزامپل اگر کوئی میرے جیسا بندہ سویا ہے تو آوازیں لگ رہی ہیں، میں بھی آپ کو بتاتا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ دوسری آواز ندا کے آتی ہے، دوسری آواز آتی ہے من یسألونی فأوتیہ، ایک یہ آ رہی ہوتی ہے ندا۔ اس کا مطلب ہے کون ہے جو مجھ سے مانگتا ہے کہ میں اسے دوں، اور میں سویا ہوں، سونے والا سویا ہوا ہے، اور ندا لگ رہی ہے آواز کی من یستغفرونی فاغفر لہ، کہ کون ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرتا ہے کہ میں اس کی بخشش کروں۔ یہ تینوں صدائیں لگ رہی ہیں، اور جناب ہم لوگ نرم نرم گدا، نرم نرم تکیہ، ٹھیک ہے جی، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں، اور جناب ہم سوئے ہوئے ہیں، اور ہم جناب جی خراٹے لے ڈیپتھ میں جا کے جناب خراٹوں میں سوئے ہوئے ہیں، اور جناب ادھر سے صدائیں لگ رہی ہیں پہلے آسمان تھے۔ کون ہے جو مجھ سے دعا کرتا ہے کہ میں اس کی دعا قبول کروں؟ اگر میں اٹھ گیا، میں ہوں، اے رب کریم میں ہوں، میں اٹھ گیا، میں نے آپ سے دعا کرنی ہے رب کریم، میں نے آپ کی صدا سن لی، میں نے سن لی۔ پھر آواز آئی من یسألونی فأوتیہ، کہ کون ہے کہ جو کوئی مجھ سے کچھ مانگنا چاہتا ہے اور تو میں اس کے دوں۔ اے رب کریم مجھے بہت مانگنا ہے، میرے بڑے مسئلے ہیں، میرے بڑے پرابلم ہیں، میں ہوں یا رب کریم، میں ہوں یا رب کریم، میں تجھ سے مانگتا ہوں۔ ایک اور صدا آتی ہے من یستغفرونی فاغفر لہ، کہ کون ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرتا ہے کہ میں اس سے بخشش کروں۔ اے رب کریم میں ہوں، میں تجھ سے بخشش مانگتا ہوں اے رب کریم، میری زندگی ساری گناہوں میں گزری ہے رب کریم، میں چاہتا ہوں مرنے سے پہلے میں نفس مطمئنہ بن جاؤں اے رب کریم، میری مدد فرما یا رب کریم، میری مدد فرما، مجھے بخشش کی ضرورت ہے۔ اب بتائیے یہ جب ساری چیزیں آئیں گی تو کیسا آئے گا مزہ؟ اور پھر جناب رب کریم کہے گا آ جاؤ، پھر آ جاؤ، حاضر ہو جاؤ، اور میں تمہیں سب کچھ وہ دوں گا جو تمہیں چاہیے۔ اب ناظرین
اس نماز میں اور اس نماز میں دوسرا کیا فرق ہے؟ فرض نماز میں آپ جاتے ہیں مسجد میں، کافی بھیڑ ہوتی ہے، لوگ ہوتے ہیں، اور پھر جناب شاہد صاحب جا رہے ہیں وضو شضو کر کے، اور جناب پھر سب کو دکھا رہے ہیں، جی دیکھیں جی میں تو پہلی صف میں کھڑا ہوں، تمہارا کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ ہاں جی تم بھی ٹھیک ہو؟ میں بھی ٹھیک ہوں۔ تو شو کر رہے ہیں جناب کہ ہاں جی دیکھیں میں نماز پڑھ رہا ہوں، سب کو دیکھ رہا ہوں تاکہ سارے مجھے دیکھ لیں کہ میں فرض کی نماز پڑھ رہا ہوں۔ یہ تو تم بھی دیکھ رہے ہو، شکر ہے اس نے بھی دیکھ لی ہے، اب میں محلے میں مشہور ہو جاؤں گا کہ میں تو بڑا نمازی ہوں۔ اچھا پتہ نہیں اس نے مجھے دیکھا ہے کہ نہیں، میرے ساتھ والے گھر میں رہتا ہے، ہاں جی کیوں نہیں دیکھ رہا؟ کاش کہ امام مسجد مجھے دیکھ لے تاکہ اس کو پتہ چلے کہ میں پھر آیا ہوں۔ یہ سب کچھ ہوتا ہے، اکثر ہوتا ہے نا، بہت دفعہ ہوتا ہے۔ لیکن تہجد میں کیا ہوتا ہے؟ اکیلا انسان اپنا بستر چھوڑ کے اپنے اکیلے کمرے میں بیٹھا ہوا ہے، ایک انسان ہے جو تہجد کی نماز پڑھ رہا ہے، ایک دوسرا ہے رب تعالیٰ جو اس کے سامنے ہے، جو اس کی دعاؤں کو سن رہا ہے، اس کی نماز کو دیکھ رہا ہے، اس کے نوافل کو جو ہے وہ دیکھ رہا ہے، اور اس کی صدائیں جو ہیں وہ رب تعالیٰ تک پہنچ رہی ہیں، اور رب تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ یہ 1 to 1 ملاقات ہے، نہ اس میں کچھ دکھاوا ہے، نہ اس میں کچھ اور مسئلہ ہے، نہ اس میں کچھ ریاکاری ہے، کیونکہ جو تہجد میں بیٹھا ہوا ہے وہ کس کو دکھا رہا ہے کہ میں تہجد میں اٹھ کے بیٹھ کے پڑھ رہا ہوں؟ صرف رب تعالیٰ کو۔ یہ خالصتاً رب کے لیے نماز ہے، خالصتاً خالصتاً خالصتاً۔ اور دوسرا ایک اور بات، فرض نمازوں میں آپ دعائیں کرتے ہیں، پتہ نہیں وہ دعائیں قبول ہوتی ہیں یا نہیں، ویسے اللہ نے فرمایا ہوا ہے کہ دعا کرو میں قبول کرنے والا ہوں، لیکن تہجد میں تو وہ وعدہ کر رہا ہے، تہجد میں تو وہ کہہ رہا ہے کون ہے ہاں جی جو دعائیں مانگنے والا ہے کہ میں اس کی دعائیں قبول کروں، کون ہے جو اور مانگنے والا ہے جس کو کچھ چاہیے میں اس کو دوں، کون ہے جو بخشش مانگنے والا ہے میں دوں۔ وہ تو وعدہ ہے سیدھا اسی وقت، یا اللہ امشی شیل ہذا کل شے، اللہ اکبر، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ فرق اور دیکھیے، بڑے مبارکباد ہیں ان لوگوں کے لیے ناظرین، بہت مبارکباد ان لوگوں کے لیے جو تہجد میں اٹھ کے بیٹھتے ہیں اور رب تعالیٰ کے حضور اکیلے ہو کے بیٹھ کے مانگتے ہیں ناظرین۔ اور مانگنے کا انداز بھی پھر بڑا خاص ہونا چاہیے، بچوں کی طرح ہونا چاہیے، بالکل بچوں کی طرح۔ آپ کو معلوم ہے بچے کیسے مانگتے ہیں؟ بچوں کو جب کھلونا چاہیے ہوتا ہے بچے کو تو وہ روتا ہے، پیٹتا ہے، چلاتا ہے اور کھانا بھی چھوڑ دیتا ہے، کیا کیا ناز نخرے والدین اٹھاتے ہیں، اور کہتا ہے کہ نہیں جو مجھے چاہیے مجھے لا کے دو تو میں کھانا کھاؤں گا، جو مجھے چاہیے مجھے دو تو میں یہ کام کروں گا۔ تو رب تعالیٰ کے حضور اکیلے بیٹھے ہو نا، بچے کی طرح ضد کرو، رو، گڑ گڑاؤ، مانگو کیا چاہیے، جو کچھ چاہیے سب کا سب آپ کو ملے گا۔ کیوں کہ اگر آپ رو کے مانگتے ہیں، آنسوؤں سے مانگتے ہیں، تو پھر اللہ رب العزت نے تو دینے کا وعدہ کیا ہوا ہے۔ تو بیٹھ کے بچوں کی طرح اپنی عادت اپنائیے اور اس میں مانگیے جتنا مانگ سکتے ہیں۔ ناظرین، تہجد کی نماز کے بارے میں ایک اور ویڈیو بناؤں گا جس میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس میں کل کتنی رکعت پڑھنی چاہیے، اور وطر کا اور تہجد کا کیا تعلق ہے آپس میں، اور کتنی رکعت آپ کو پڑھنی چاہیے، کیا کیا اس میں پڑھنا چاہیے۔ مکمل طریقہ کار جو ہے آنے والی ویڈیو میں آپ کو بتایا جائے گا کہ تہجد کی نماز میں آپ کیا پڑھیں۔ اس سے جو منسوب احادیث مبارکہ ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تہجد میں کیسے نماز پڑھتے تھے، کتنی رکعت پڑھتے تھے، یہ اگلی ویڈیو میں سارا ہم آپ کو بتائیں گے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اللہ کے حضور 1 to 1 ملاقات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تنہا سے تنہا کی ملاقات، اس کا تو پھر مزہ ہی کچھ اور ہے نا۔ اس سے اندازہ لگائیے نا کہ تنہا سے تنہا کی ملاقات ہوتی ہے، یہ تو پھر بات بھی تو غور سے سنی جاتی ہے کہ اکیلا میں اور اکیلا تو